بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 120 ہے اور اس سبق کے اندر ہم ولایت اجبار کا مدار کس پر ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو ہے وہ ولایت اجبار کا مسئلہ پڑھا تھا کہ ولی پر جو ہے وہ ولی کو عورت پر نکاح کرانے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس صورت میں ہے، اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ احناف کے ہاں عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے جب وہ جو ہے وہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو اور آزاد ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کف میں اپنا نکاح کر رہی ہو تو وہاں ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جمہور اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے تو اس کا مدار کس پر ہے، آج اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد العزیز عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة توفی عنها زوجها ثم جاء عم ولدها فخطبها فأبى الأب أن يزوجها وزوجها من الآخر فأتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فبعث إلى أبيها فحذر فقال ما تقول هذه؟ قال صدقت ولكني زوجتها ممن هو خير منه ففرق بينهما وزوجها عم ولدها۔ وفي رواية عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اسماء خطبها عم ولدها ورجل آخر الى ابيها فزوجها من الرجل فاتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاشتكت ذلك اليه فنزعها من الرجل وزوجها عم ولدها۔ وفي رواية ان امرأة توفي عنها زوجها فخطبها عم ولدها فزوجها ابوها بغير رضاها من رجل آخر فاتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكرت ذلك له فدعا النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ازوجتها بغير رضاها؟ قال زوجتها ممن هو خير منه ففرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم بينها وبين زوجها وزوجها من عم ولدها۔ وفي رواية ان امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد فخطبها عم ولدها الى ابيها فقالت زوجنيه فأبى وزوجها من غيره بغير رضا منها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فسأله عن ذلك فقال نعم زوجتها من هو خير من عم ولدها ففرق بينهما وزوجها من عم ولدها۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ چچازاد بھائی آیا، اس نے اس کو نکاح کا جو ہے وہ پیغام دیا، لیکن اس عورت کے باپ نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح دوسری جگہ کر دیا۔ تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فذکرت ذلک لہ، اور سارا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلایا اور جب وہ آ گیا تو اس سے کہا ما تقول هذه، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ صداقت، اس نے یہ سچ کہتی ہے، ولیکنی زوجتها ممن هو خیر منه، لیکن میں نے اس کا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اس سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ففرق بینہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور اس کا نکاح جو ہے اس کے چچازاد بھائی سے کرا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کے چچازاد بھائی نے اس کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا، تو اس کے والد نے اس کی رضامندی کے بغیر دوسرے شخص سے اس کا نکاح کرا دیا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے آگے قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کے والد کو، اور اس سے کہا کہ کیا تو نے اس کی رضا کے بغیر نکاح کرا دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح اس سے کرایا جو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی، اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان، اور اس کا نکاح اس کے چچازاد بھائی سے کرا دیا۔ اگلی روایت کا بھی یہی ترجمہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس سے اس کا ایک بچہ بھی تھا، تو اس کے چچازاد بھائی نے جو ہے وہ اس کو نکاح کا پیغام دیا، تو اس کے والد کو نکاح کا پیغام دیا
کہ مجھ سے اس کی شادی کروا دیں، تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا اور اس کی شادی دوسرے جو ہے وہ کسی مرد سے کرا دی بغیر اس کی رضا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عورت حاضر ہوئی، اس نے قصہ ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے پوچھا، تو اس نے تصدیق کی کہ ایسا ہی ہوا ہے، میں نے اس کا نکاح اس سے کروایا جو اس کے چچا زاد سے زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور اس کا نکاح اس کے چچا زاد سے کرا دیا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر بھی یہ واقعی مذکور ہے کہ ولی نے جب نکاح کروایا عورت کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو ختم کیا، اور جہاں عورت کی مرضی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نکاح کروایا۔ تو جو ہم نے گزشتہ سبق میں ولایت اجبار کا مسئلہ پڑھا تھا، یعنی کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ جب عورت غیر کف میں نکاح کرے تو پھر ولی جو ہے اس کو اجازت ہے وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے، اور اس کا نکاح جو ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں قبول نہیں ہے۔ تو احناف کے نزدیک تو یہ ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو روایت ابھی گزری ہے، یہ روایت بھی احناف کی دلیل ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر جب اس کا نکاح اس کے والد نے کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کرا دی۔ تو ولایت اجبار کا مدار کیا ہے، اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ احناف کے ہاں ولایت اجبار کا مدار صغر و کبر پر ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کا مدار جو ہے وہ سیبہ اور باکرہ ہونے پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ احناف کے ہاں عورت صغیرہ ہو تو ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، چاہے وہ باکرہ ہو یا سیبہ ہو، یعنی اگر وہ چھوٹی ہے تو پھر ولی جو ہے اس کا نکاح کرا سکتا ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی جو صغیرہ ہو، اور اس وقت ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عورت باکرہ ہو تو پھر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ عورت اگر باکرہ ہے تو وہ پھر اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، وہاں ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اب وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ احناف کی جو دلیل ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے، روایت ہے کہ ایک باکرہ لڑکی آئی اور اس نے آ کر عرض کیا کہ میرے باپ نے میرا نکاح کرا دیا اور میں راضی نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، جیسے کہ ابھی حدیث باب گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ نکاح کرنا چاہتی تھی یعنی اپنے چچا زاد سے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح کرا دیا، جو ولی نے نکاح کروایا تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سیبہ کا نکاح جو ہے اس سے اجازت اس سے پوچھے بغیر نہیں کرایا جا سکتا، اور سیبہ کا نکاح کے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرایا جا سکتا، اور اس کی اجازت جو ہے باکرہ کی وہ خاموشی ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے جب اس کے سامنے کسی کا ذکر کیا جائے کہ فلاں سے آپ کا نکاح کرایا جا رہا ہے، تو یا پھر کسی طرح بھی اشاروں کے نائوں میں اس کو بتایا جائے تو وہ خاموش ہو جائے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پہ ہے کہ سیبہ سے اجازت لی جائے گی، اور باکرہ سے بھی جو ہے وہ اجازت کے بغیر نہیں کرایا جا سکتا، اور اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اگر اس کی رضامندی نہیں ہوگی تو اس کا بھی نکاح بغیر اجازت کے نہیں کرا سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ روایت ہے کہ جو سیبہ ہوتی ہے وہ ولی سے اپنے اوپر زیادہ اپنی حقدار ہوتی ہے، وہ اپنا جو ہے وہ فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ ایم سے مراد جو ہے وہ سیبہ ہے، تو لہٰذا جب سیبہ جو ہے وہ اپنا اختیار رکھ سکتی ہے تو پھر باکرہ کو، یعنی اس کے مفہوم مخالف سے انہوں نے یہ سمجھا کہ باکرہ کو یہ اختیار نہیں ہے، یہ سیبہ کو یہ اختیار ہے۔ باکرہ جو ہوگی وہ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کے لیے ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ وہ چونکہ باکرہ ہے اس وجہ سے ان کی یہ دلیل بنتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ تو اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، اس روایت میں جو ایم کا لفظ ہے الائم احق بنفسها، یہ اس کا اطلاق باکرہ اور سیبہ دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے یہ روایت محتمل ہے، یعنی اس سے باکرہ بھی مراد لی جا سکتی ہے اور سیبہ بھی، تو لہٰذا اس محتمل روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ،
دراصل شریعت نے یہ اصول جو ہے وہ مقرر کیا ہے. شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو کماری لڑکی ہے اس سے شادی کے موقع پر رضامندی اس کی معلوم کر لی جائے، اور اس کے لیے صریح الفاظ ضروری نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے رضا معلوم کرتے ہوئے وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے تو خاموشی ہی اس کی رضا کی علامت ہے، یعنی کہ وہ راضی ہے اس نکاح کے لیے. اور سیبہ سے صراحت کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہے، یعنی وہاں صرف خاموشی کافی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں باکرہ کے لیے استمار اور سیبہ کے لیے استئذان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ ایسا اصول مقرر کر دیے شریعت نے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سختی ہے، عورت کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے نکاح بھی نہیں کرنے دیا جاتا اور زبردستی اس کو ولی کسی کے جو ہے وہ متھے لگا سکتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اصول ہے کہ اس کی رضا معلوم کی جائے. دونوں میں فرق ہے. باکرہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے، شرم و حیا کی وجہ سے وہ نہیں بول پاتی، تو خاموشی اس کی رضا ہے. اور سیبہ کے اندر چونکہ اس طرح کی شرم و حیا نہیں ہوتی تو وہاں پر صراحت کے ساتھ اجازت اس کی ضروری ہوتی ہے. تو یہ شریعت کا اصول ہے. یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا کہ اسلام نے عورت کو جو ہے وہ مجبور کیا ہے کہ جہاں اس کا ولی اس کا نکاح کرا دے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ولی کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ رضامندی معلوم کی جائے شادی سے پہلے، چاہے وہ باکرہ ہے یا سیبہ ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے ولایت اجبار کا مدار کس پر ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہے. نمبر 1، احناف کے ہاں ولایت اجبار کا مدار کس پر ہے؟ نمبر 2، حدیث میں باکرہ اور سیبہ سے نکاح کی اجازت کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں؟ یعنی باکرہ سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کس طرح اجازت لی جائے، اور سیبہ کے لیے اجازت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.